نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کے بعد میں بانی چیئرمین تحریک انصاف محترم عمران خان صاحب کا اور خصوصاً اپنے حلقے کی عوام کا N 104 کی عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ایک خود ساختہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو پوری الیکشن کمپین میں اس بات کا دعوے دار رہا کہ چونکہ نگران وزیر اعظم کا نام میں نے دیا تھا تو مجھے یقین دہانی بھی وہاں سے کروائی گئی ہے کہ میں ہر حال میں انتخاب جیتوں گا، لیکن میرے حلقے کی غیور عوام نے اس نام نہاد لیڈر آف دا اپوزیشن کو 8 فروری کو اس کی اوقات بھی دکھائی اور اس کی حقیقت بھی بتلائی۔ جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چونکہ میری تقریر پریزیڈنشل سپیچ کے حوالہ سے ہے، محترم پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر میں ڈائیلاگ کی بات کی، لیکن ڈائیلاگ کی بات کے لیے ایک ماحول چاہیے، کچھ مردم شناس اشخاص چاہیے، کچھ ریزنیبل پرسنالٹیز چاہیے۔ جب خصوصاً سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا ایک زبان دراز بنارسی ٹھگ جب ایوان میں کھڑا ہو کر غلاظت سے بھرپور زبان استعمال کرے گا کہ جس کی زبان کے شر سے کوئی شخص محفوظ نہیں، اور جس وقت ہمارا مفرور وزیر داخلہ یہاں پر کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا کہ ہم تو ڈائیلاگ چاہتے ہیں لیکن ہمارے منتخب اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اس وقت گرفتار کیا جا رہا ہوگا، تو پھر جناب والا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب کی جو برکات گزشتہ رات امریکہ میں ورلڈ کپ کے میچ میں پہنچی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا بھی بلیک ڈے تھا کہ ہم USA جیسی ٹیم سے گزشتہ رات T20 کا میچ ہار گئے۔ یہ ایسے اشخاص ہیں، یہ ایسی شخصیات ہیں، یہ جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں ان کی نحوست وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ جناب والا دیکھیے، میں جنرل ضیاء صاحب کا وقت تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن جنرل مشرف کا دور تھا، میرے والد اسی ایوان کے ممبر تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، میں نے ان کا جبر و ستم تو دیکھا، لیکن اس جبر و ستم میں بھی یہ سلوک روا نہیں رکھا گیا کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جس طریقے سے نگران حکومت کے ٹائم پہ اور موجودہ دور میں پامال کیا جا رہا ہے، یہ شاید پرویز مشرف کے ٹائم پر بھی نہیں تھا۔ جناب والا، یہ کیا گیا کہ لوگوں کو ان کی خواتین کی ویڈیوز بھجوائی گئیں، ان کے گھروں کے بزرگوں کی ویڈیوز بھجوائی گئیں، ان کے بچوں کی ویڈیوز بھجوائی گئیں، اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم عمران خان سے اپنی وفاداری بدلو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو آج عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کی جوان مردی کو بھی سلام ہے، ان کی ہمت کو بھی سلام ہے، ان کی شجاعت کو بھی سلام ہے کہ ان اشخاص نے ان ریاستی جبر و تشدد کے باوجود اپنی وفاداری نہیں بدلی اور اسی طریقے سے کھڑے رہے۔ جناب والا، بانی چیئرمین کے اوپر ایک سائفر کا کیس کیا گیا، وہ ہمارے تقریباً سارے وزیر ہی مفرور ہیں قومی اسمبلی سے، یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہی ہے کہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک اگر آتے بھی ہیں تو شاید کسی کو صرف شکل دکھانے کے لیے، لیکن وزیر موصوف نے فرمایا کہ سائفر کے اوپر عمران خان نے غداری کر دی۔ ان کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں
وہ تو کہتی تھیں کہ سائفر ہے ہی نہیں، سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، سائفر ایک ڈرامہ ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کی حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے، اور اب ایک ایسا کیس کہ جس کی وجہ سے شرم کے مارے سر جھک جاتے ہیں، عدت کے معاملے کے اوپر تمام مسالک کے مفتیان کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عدت کے اندر عورت کی رائے حتمی ہوتی ہے، لیکن ایک جج کسی کے کہنے کے اوپر ایک ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے، اور پھر اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد مجرمانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے وہ کیس مکمل ہونے کے بعد اب ایک نئے جج کی طرف ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ جناب والا، جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے، اور میں پاکستان کے مقتدرہ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ رستہ راہ دسی دائے پچھی دائے تکی دائے موڑی دائے ڈکی دا نہیں۔ آپ نے راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے عمران خان کو اکثریت دلوائی۔ جناب والا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آسمان پر چھت پر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ ہیں، قرآنی آیات ہیں، سامنے بابا قوم ہے، اور پھر بنارسی ٹھگ اس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اس ڈٹائی کے ساتھ وہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں کہ شرم اور حیا والی جو تاریخی گفتگو انہوں نے فرمائی تھی۔ اور پھر دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے تاریخ لمحات اور نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ 48 کی جنگ پاکستان اور غیرت انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وفاداریاں ہوتی ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی ریسپیکٹیو پارٹی میں ہیں اور اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی سائیڈ سے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی شرم اور حیا ہے کہ وہ جس جگہ پر تھے، صحیح یا غلط، وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، جو کل تک کچھ اور کہا کرتے تھے، آج وہ کسی اور کی شان میں کلابے ملا رہے ہیں۔ اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی عدلیہ سے سر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے عوام نے ووٹ دے کے یہاں پر بھیجا، یہ میرا استحقاق ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہمارے گھروں تک آپ پہنچے۔
जई साहब की सरबराही में एक वफद गया जनाबे वाला, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पूरी क़यादत मौजूद थी। चमन के बॉर्डर पे सर वहां पर 15 से 20 हजार बंदा 9 माह से बैठा हुआ है। गुज़श्ता रोज उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। हुकूमत का रवैया हमारा, हम जिस शख्स को पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन लाना चाहते हैं और थे, मियां असलम इकबाल साहब जो कि एक मुंतखब एमपीए है, जनाबे वाला पंजाब का हिटलर नुमा आईजी जिसे मौजूदा वजीर दाखिला की सरपरस्ती हासिल है, ये हमारे उस एमपीए को डायरेक्ट कत्ल करने के धमकियां दे रहा है। हमारा अपॉइंटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में नहीं जा सकता क्योंकि ये उसे मारना चाहते हैं। लेकिन ये जो गोलियां बेचते हैं ना जनाब, तस्वीरें, ये जो हमारी खवातीन अरकान कौमी असेंबली को कब्रों की तस्वीर बेचते हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं सर, कब्र में सिर्फ हमने नहीं जाना, कब्र में इन्होंने भी जाना है और इस वक्त का तयन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने करना है कि कौन कब कब्र के अंदर जाएगा और कौन कब कब्र से बाहर रहेगा। ये जो रवैया है ये गैर जमहूरी है। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक वे में बात करना चाहते हैं, हम संजीदा लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस सियासी इंतकाम को जिंदा रखते हुए ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे, तो फिर जनाबे वाला ये मुज़ाकरात किसी सूरत के अंदर नहीं होंगे। इसलिए कि हम, अब देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं, उमर सरफराज चीमा, क्या कसूर है सर उसका? चंद दिन के लिए पंजाब का गवर्नर है, उसने अपना जमीर नहीं बेचा, उसने अपने जमीर का सौदा नहीं किया। वो सर दोनों बाजुओं से पैरालाइज हो चुका है तकरीबन। उस शख्स का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सर। और सर डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? कैंसर सर्वाइवर है सर। वो बच्चियां, आलिया, हमजा, दीगर तमाम बच्चियां, सर शर्म आती है, शर्म से सर झुक जाते हैं कि हमारा पाला किन बेजर्फ और कम जर्फ मुखालिफिन से पड़ा है। इसलिए कि जर्फ वाला मर्द की तरफ उंगली उठाता है, किसी के घर की औरत की तरफ उंगली नहीं उठाता और नजर नहीं उठाता। और हम तो ऐसे बेजर्फों के मुकाबले पर आ गए हैं जिनकी नजरें भी औरतों की तरफ उठती हैं और जो लोगों की चादर और चार दीवारी का खान हकीकत था, इमरान खान हकीकत, इमरान खान हकीकत रहेगा। और मैं सर आपको अर्ज करूं, ये जो कल तस्वीरें दिखा के और उन्हें बड़ा 4D 5D जो भी उसको कहा जाता है करके तो बड़ा दिखा रहे थे, ये सेल है वो सेल है। सर मैं अर्ज करता हूं, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आप इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन की इज्जतों के मुहाफिज हैं। सर आप जाके पता करवाएं कि जब कोई रुकन कौमी असेंबली वहां पर मिलने के लिए जाता है तो 2.5 किलोमीटर पहले उसे गाड़ी से उतार दिया जाता है, उसके बाद वो चल के तो गेट के ऊपर जाता है, फिर वहां पर 1.5 घंटा उसे गेट के ऊपर खड़ा रखा जाता है। सर उसके जूतों की तलाशी ली जाती है, उसकी जुराबों की तलाशी ली जाती है, उसकी जेबों की तलाशी ली जाती है, उसे आई साइड ग्लासेस अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान अंदर एक लग्जरी मॉल में बैठा है। ये जेल के लोग जो उसकी ड्यूटी देते हैं उन्होंने हमें कहा कि वो 10 बाई 12 के सेल में है, उसे लकड़ का फट्टा नुमा एक बेड दिया गया है जिसके ऊपर एक दरी है और ऊपर रूम कूलर है, जो रूम कूलर कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। लेकिन वो मर्दे और सर खड़ा हुआ है, वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं, वो बिकने के लिए तैयार नहीं। मैं सर विद इन अ मिनट वाइंड अप कर रहा हूं सर। मेरी सर रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस मसले का हल निकाला जाए। सर आप महज इंतकाम की बुनियाद पर, जब आपका 65% वोटर 30 साल से नीचे हो
اور اس 65 میں سے 95% ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو، آپ موجودہ روش کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے سر. آپ کو جھکنا ہوگا. اس فوج کے اوپر سب سے پہلا حق پاکستان کی عوام. شکریہ. جب رب شکریہ. سر اب نماز کا ٹائم ہے، آپ 16 منٹ بول گئے ہیں ابھی تک. آخری